میں کئی طرح کے اعتراضات کیے گئے نور و بشر پر، ان ساروں کے جوابات بھی یہاں پر رقم کیے گئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اعتراض کیا گیا، اچھا یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم شمائل ترمذی میں حضرت صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ خود فرماتی ہیں بشر من البشر، حضور عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، عام بشروں کی طرح حضور علیہ السلام بشروں کی طرح بشر ہیں۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو اپنی زوجیت سے مشرف فرمانا چاہا تو صدیق سے عرض کیا رضی اللہ عنہ، میں آپ کا بھائی ہوں، کیا میری دختر آپ کو حلال ہے؟ دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو بشر کہا، صدیق نے اپنے کو حضور کا بھائی بتایا۔ تو پھر اب تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں ویسا، ایسا نہیں ویسا ہے؟ رضویوں ہمیں یہ بتاؤ ذرا۔ اور یہ لوگ نشانہ رضویوں کو ہی سادتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بہر کیف ہم نے آپ کی پوری بات سن لی ہے، اب ہماری بات آپ کو سننا ضروری ہے۔ کیا اس کا جواب وہ یہ ہے کہ بشر یا بھائی کہہ کر پکارنا یا محاوروں میں نبی علیہ السلام کو یہ کہنا حرام ہے۔ عقیدے کے بیان یا دربار مسائل کے اور دریافت مسائل کے اور احکام بھی۔ حضرت صدیقہ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہما عام گفتگو میں حضور کو بھائی یا بشر نہ کہتے تھے، یہاں ضرورتاً اس کلمے کا استعمال فرمایا گیا جو ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ سکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بشر ہیں، نوری بشر ہیں، بشر ہیں، نوری بشر ہیں، بشر بھی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، جبکہ تم لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کہو بشر ہی ہیں۔ تو بشر بھی ہیں، اس میں بہت فرق ہے اس بات کو لے کر کے کہ بشر ہی ہیں، ہے نا؟ تو یہ فرما رہی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور کی زندگی پاک نہایت بے تکلف اور سادگی سے عام مسلمانوں کی طرح گزر رہی تھی کہ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے انجام دے رہے تھے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی مسئلہ دریافت کیا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نوازا ہے، کہ اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں، اور میری اولاد حضور کو حلال ہوگی یا نہیں۔ ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں اور بشر ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ملک نبی نہیں ہوا، کوئی جن نبی نہیں ہوا، ملک نبی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے رسول ہوئے، نبی نہیں ہوئے۔ جو اوصاف حمیدہ ایک نبی میں پائے جاتے ہیں اور جو مقاصد و لوازم وغیرہ جو ہے نبی میں پائے جاتے ہیں، وہ ملک پر صادق نہیں آتے، اس لیے ملک یعنی فرشتے نبی نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے؟ اب تو ہم عقیدے کے بیان میں یہی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام انہوں نے ایک ضرورت پڑنے پر حضرت سارہ کو فرمایا ہادہ اختی، یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ اللہ الصمد۔ اب اس سے بھی کہو گے کہ مطلب بیوی کو بہن، بہن کو بیوی کہہ دیا؟ نہیں بھائی، ضرورت کے تو یہ ضرورت والی چیزیں جو ضرورتاً کہی گئی ہوں وہ استدلال میں لانا بے وقوفی ہے، حماقت کے علاوہ اور کیا ہے؟ مطلب ایسی چیز سے مسائل ثابت کر رہے ہیں کہ جو مطلب
ضرورت کی بنا پر، اور وہ بھی وہ کشادگی والے مسائل جس میں فراخی، جو مسئلے فراخی طلب ہیں، ہے نا، وہ 7 طلب مسائل ہیں، ان کو اتنی مطلب اتنی پیچیدگی، اتنی دقت والے جو ہیں دلیلوں سے ثابت کر رہے ہو، خدا رحم فرمائے۔ ہم ان حضرات کا عام محاورہ دکھاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام رشتے میں صدیقہ کے زوج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کے بھائی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عباس کے بھائی کی اولاد ہیں، یعنی بھتیجے۔ مگر یہ حضرات جب بھی روایت حدیث کرتے ہیں نا، روایت حدیث یعنی حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو صدیقہ نہیں فرماتے کہ میری زوج نے فرمایا، ارے نہیں، تو صدیقہ یہ نہیں فرماتی ہیں کہ میرے زوج نے فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بہت ساری روایات جو ہے، بہت ساری حدیث روایت کی گئی ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کے بیچ کہ میرے شوہر نے یہ فرمایا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوج تھے، شوہر تھے، کبھی نہیں فرمایا کہ میرے شوہر نے فرمایا۔ اردو میں شوہر، عربی میں زوج، بات وہی ہے، زوج نہیں کہا کہیں پر بھی، یا حضرت عباس یا حضرت علی کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھتیجے، ہمارے بھائی نے یہ ایسا ایسا فرمایا، سب یہی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا یہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطیبا یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطیبا یقول، اس طرح کے الفاظ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، خطاب فرماتے سنا ہے، ہر جگہ کہیں نہیں کہا کہ میرے بھائی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا۔ تو جو حضرات رشتے کے لحاظ سے بھائی ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے ہیں، تو ہم کمین و غلاموں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بھائی بہن؟ لسنا نسمی کا اذلال و تکریمہ، لسنا نسمی کا اذلال و تکریمہ وصفک العالی انزا کا یغنینا، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر ان کے اوصاف سے ہی یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ان مخصوص ناموں سے یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے محبوب فرمائے۔ ایک شعر لکھا ہے، یہ تو میں نے عربی والا پڑھ دیا، اردو میں بھی لکھا ہے، شاید یہ فارسی میں ہے، نسبت خود بسکت کرد دم بس منفعلم، زانچے نسبت بسکت کوئے تو شد بے ادبیست، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، آئے ہائے ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ علامہ جامی کا ہے، عبد الرحمن جامی۔ نسبت خود بسگت کردم و منفعلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے دربار یا تمہارے کوچے میں رہنے والے کتے کی طرف منسوب کروں، بس میں اسی میں خوش ہوں۔ زانچے نسبت بسکت ہوئے تو شد بے ادبیست، کیونکہ اپنے آپ کو نا، ہم اتنا ذلیل ہیں کہ آپ کے دربار میں، آپ کے جو ہے کوچے میں رہنے والے جو کتے ہیں نا، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بس ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہم اپنے منہوں کو اور اپنے دل و دماغ کو ہزار بار مشک سے دھوئیں، اور اب سوچیں کہ آپ کا نام، وہ مخصوص الفاظ جو آپ کو محبوب ہوئے اللہ کی جانب سے، ان سے اب یاد کرنے، تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ جب اللہ ان ناموں سے یاد نہیں فرما رہا ہے، مشکل سے اللہ تبارک تعالیٰ، مشکل سے کیا، یہ تو ڈیفیکل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نام پاک کے ساتھ خطاب فرمایا، محمد الرسول اللہ،
یہ محمد نام سے پورا مقدس کلام 24-23 سال تک مکمل متواتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب رہا، کلام رہا، ہم کلامی رہی اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن نہیں کہیں نہیں کہا یا محمد یا محمد، صرف 4 جگہ قرآن پاک میں۔ جب رب تعالیٰ جو ہے یا ایہا النبی یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر ان جیسے خطابات سے یاد فرما رہا ہے نا، تو ہمارے لیے تو کمال بے ادبی ہوگا ہی، ہمارے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مخصوص الفاظ یا ان کے رشتہ داری میں بننے والے لفظوں سے، رتبات سے، درجات سے یاد کریں، بلکہ وہ درجے جو اللہ کی جناب سے انہیں حاصل ہوئے ہیں، وہ رتبے کہ جو تمام خلائق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان سے یاد کرو۔ یہ سنت رب ہے، سنت خالق ہے۔ جناب سنو بھائی، جناب شروع اسلام میں تو یہ حکم تھا کہ جو حضور سے کچھ عرض کرنا چاہیں وہ پہلے کچھ صدقہ دے دے، بعد میں عرض کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین اذ ناجیتم، یہ چھوٹا لکھا ہوا ہے، نہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے مومنون، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ لے آؤ، صدقہ ساتھ میں۔ حضرت علی نے اس پر عمل بھی کیا تھا کہ 1 دینار خیرات کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خازن دیکھیں، اسی آیت کے تحت ہے۔ پھر یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا، مگر محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت شان کا پتہ لگ گیا کہ نماز میں رب سے ہم کلام ہو تو صرف وضو کرے، لیکن رسول سے عرض و معروض کرنا چاہے نا تو صدقہ کرے۔ پھر بھائی کہنا صدقہ کرے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عرض و معروض یعنی کہ کچھ طلبی ہو تو اس طلبی سے پہلے، اس عرضی سے پہلے، اس عریضے کو پیش کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آئے، پھر طلب کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر تمہارا یہ بھائی کہنا کہاں پر رہ گیا بھیا؟ تم تو بڑے دور نکلے اسلام اور اس کے اصول اسلام سے۔ اسلام و اصول یہ ہے۔ آج بحث ندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نعرہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ کل اس پر مزید گفتگو کر۔ آواز آئی ہے حضرت؟ جی حضرت، آواز آ رہی۔